محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو مقدر ہوا ہے۔ فائدہ: جب کوئی گناہ بشریت کے راہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر پختگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اور امید کی خصلت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر پختگی کا میسر ہونا محال ہے، اور یہ کہہ کر اور گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بتا رہے ہیں کہ عامةً ہم لوگوں کو ایسی صورتحال پیش آتی ہے۔ مثلا ہم نے یہ ارادہ کیا کہ کل سے ہم اپنے آنکھوں کے اوپر کنٹرول کریں گے اور کوئی گناہ نہیں کریں گے، پکا ارادہ کر لیا۔ اس پکے ارادہ کرنے کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ آنکھوں کا گناہ ہو گیا۔ اب پھر ہم نے ارادہ کیا کہ کل پھر توبہ کر لی، پھر یعنی دل میں ٹھانا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نماز کی پابندی کے متعلق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پکا ارادہ کر لیا اور کوشش بھی کی، لیکن کوشش کرنے کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، جماعت فوت ہو گئی۔ ارادہ کیا تھا کہ گناہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، ارادہ کیا تھا کہ غیبت بالکل نہیں کروں گا، اور پکا ارادہ کیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اس میں لغزش ہو گئی اور پھر وہ گناہ ہو گیا۔ اب جب گناہ ہو گیا تو پھر ارادہ کیا کہ پھر پابندی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پابندی کی، دوسری مرتبہ کی، تیسری مرتبہ کی، چوتھی مرتبہ کی، پانچویں مرتبہ کی، ہر مرتبہ وہ پابندی تو کرتا رہا، لیکن انسان کے نفس کے تقاضے میں اس سے کچھ نہ کچھ کوئی گناہ ہو جاتا رہا۔ اب جب گناہ ہو گیا تو اب یہی سمجھتا ہے کہ بھائی متقی بننا، پرہیزگار بننا، نیک بننا، گناہ چھوڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اب وہ کوشش کو ختم کرتا ہے اور مجھے آپ کا گناہ جتنا ہوتا ہے دیکھتے رہو، کوئی حد کی بات نہیں، یہ ہم سے چھوٹنے کا نہیں، یا غیبت ہم سے چھوٹنے کی نہیں، یا نماز ہم سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس وجہ سے اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کے بعد پھر وہ پختگی کے ساتھ اس کے اوپر باقی رہنے کی بجائے ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے کہ چلو اپنا گناہ ہوتے رہو، اور وہ گناہ میں لگ جاتا ہے، اور گناہ میں کرتے 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 پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، اور میں ابھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، عام ایسا موقع آتا ہے اور ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم سے تو یہ نہیں ہوتا اور چھوڑ دیتے ہیں، کہا کہ ایسا مت کرنا، چھوڑنا مت۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، وہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تعلق تمہارا چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ مومن والوں کو کہتا ہے کہ جتنا گناہ تم سے ہو جائے توبہ کرتے رہو اور میرے پاس آتے رہو، میں تمہارے توبہ کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ یا دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی طاقت ہوتی ہے اسی کام کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ طاقت سے زیادہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، زبان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی پابندی کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایک اعتماد
होता ही नहीं, और अगर हमसे होता ही नहीं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुल मोमिनीन के लिए आँखों को नीचा करने का क्यों हुक्म देते हैं, औरतों को नज़र नीचे रखने का क्यों हुक्म देते हैं? तो मालूम हुआ कि हमारे अंदर भी ताकत है, नमाजों की भी ताकत है। जब ये बात समझ में आ गई, जब तुझसे कोई गुनाह सादिर हो जाए तो तुझको तेरे परवरदिगार के साथ हुसूल इस्तिकामत से मायूस न कर दे कि शायद ये आखिरी गुनाह हो जो तुम्हारे पर मुकद्दर हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि तुमने पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा इरादा किया, लेकिन हर मरतबा तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नीयत टूट गई और टूट कर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तो दादा दिल मत टूटने देना। हो सकता है कि ये आखिरी मरतबा हो, यानी ये गुनाह तुम्हारे तकदीर में आखिरी लिखा गया हो। अब जब तुमने इस गुनाह के ऊपर तौबा कर ली तो हो सकता है कि अब ये तौबा टूटेगी नहीं और ये बाकी रहेगा। जब कोई गुनाह बशरियत के राह से तुमसे हो जाए तो उस गुनाह की वजह से दीन पर पुख्तगी और कायम रहने की सिबत अपने रब के साथ ताल्लुक़ और उम्मीद की खसलत में ज़रा बराबर फ़र्क ना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस गुनाह के सादिर होने से तुम ये समझने लगो कि बस जी हमको दीन पर पुख्तगी का मैसर होना महाल है, और ये समझकर गुनाहों पर दिले हो जाओ और अब जितने गुनाह होते हैं करते रहो, गुनाह छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा करोगे तो फिर तुम क्या हो जाएगा, गुनाह में आगे बढ़ते चले जाओगे, शैतानियत का असर तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तक़वा तहारत वगैरह तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। इस वजह से इस तक़वा की सूरत टूट जाने दो, फ़ौरन तौबा कर लो, फिर इरादा कर लो, फिर तौबा कर लो, फिर इरादा कर लो। हालांकि गुमान तुम्हारा बिल्कुल गलत है, इसलिए कि गुनाह अज़राह बशरियत सादिर होना दीन पर पुख्तगी के खिलाफ नहीं। हाँ, गुनाह पर इसरार करना और तौबा न करना और दूसरी मतलब उसके करने का कसद करना पुख्तगी के खिलाफ है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी की खासियत है कि उससे गुनाह हो जाया करते हैं। तो गुनाह हो जाना ये तुम्हारी खासियत से खिलाफ नहीं है। हाँ, गुनाह के ऊपर इसरार करना, बार बार करना ये खराब है। इस वजह से बार बार गुनाह करने की आदत तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तौबा और दूसरी मरतबा उसके करने का कसद करना पुख्तगी के खिलाफ है। और मुमकिन है कि ये गुनाह जो तुमसे सादिर हुआ है और तुझको गलती से इस्तिकामत के खिलाफ समझ रहे हो, आखिरी गुनाह हो जो तुम्हारे तकदीर में लिखा था, और उसके बाद मालिक हकीकी की ऐसी रहमत मुतवज्जह हो कि फिर गुनाह ना हो। ये भी तो हो सकता है कि ये तुमने तौबा की, ये तौबा तुमने तो की है पर अल्लाह ताला ने उसको पक्की कर दी कि अब ये तौबा तोड़ने वाला नहीं, अल्लाह तबारा पता ना तुमसे गुनाह नहीं होने देगा, तो ये तो तुम्हारी तौबा आखिरी होगी। इस वजह से इसको करना चाहिए। इससे पहले किस्सा हज़रात ने सुना होगा कि एक आदमी था, उसने 99 गुनाह की कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल आया कि भाई मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लेनी चाहिए। इस वजह से उस ज़माना का जो प्रीस्ट होगा, जो पादरी होगा, उसके पास वो गया। बाद आदमी जो होते हैं वो लोगों की इस्लाह करने में बड़े माहिर होते हैं, और बाद आदमी जो होते हैं वो जरा अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगते हैं। ये ऐसे प्रीस्ट के पास गया कि प्रीस्ट ने कह दिया कि हाँ भाग तो 99 गुनाह करके आया है, 99 खून करके आया है और तौबा मांगता है, भाग, तू तो इतना बड़ा गुनहगार है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तेरे पर आ जाए और मैं भी न फंस जाऊँ। ये उसने कहा, यानी इसने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको नाउमीदी की तरफ डाल दिया कि तेरी माफ़ी होने वाली नहीं है, तेरी मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। इसको गुस्सा आया तो कहते जब 99 तो हुए हैं 100 भी लेता जा सकते, 100 भी उसको कर, 100 भी कत्ल, 100वां कत्ल उसने कर दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद दिल में जो अज़्म लिए हुए था कि मुझे तौबा करनी है, मुझे माफ़ी मांगनी है, इस वजह से अब वो फिर दूसरी जगह पर गया। दूसरी जगह पर जहाँ पर गया वहाँ पर जो मौलाना साहब थे या वहाँ पर जो पादरी थे, वहाँ पर जो प्रीस्ट थे, वो सच्चे माने में, हकीकी माने में प्रीस्ट थे, समझदार थे।
اس نے اسے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ 100 مرتبہ گناہ کرو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرو تو معاف کر دیتا ہے۔ اتنے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، موت کے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں قسم کے فرشتے آئے، توبہ کے بعد بھی متقی پرہیزگار جان نکالنے والے بھی آئے، اور 100 قتل کیے تھے تو وہ فرشتے بھی آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، وہ کہیں گے ہم اس کی جان نکالیں گے۔ وہ جو فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی جان نکالیں، گنہگار ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ گنہگار تھا لیکن اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور توبہ کر کے توبہ کے راستے پر چل پڑا وہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے رحمت کے فرشتے کو بھیجے۔ جب دونوں فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچے دونوں فرشتے کہ اللہ کون اس کی جان نکالے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپ لو، زمین کو ناپ لو، جس جگہ سے وہ چلا ہے گناہ کر کے چلا ہے اور جس جگہ پر جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، دونوں میں سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو قریب ہو اس کا حکم ہوگا۔ اب وہ تھا تو دور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، وہ کسی بندے کو عذاب دینا تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ جب اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے زمین کو کہا کہ تو سکڑ جا۔ اب جب زمین ناپنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ فرشتے جو توبہ کے بعد جان نکالنے کے لیے آنے والے تھے ان کی زمین کم ہو گئی، 10 فٹ ہو گئی، اور ان کی زمین 11 فٹ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ رحمت کے قریب ہے، اس وجہ سے وہ نکالے گا۔ یہ قصہ حضرات نے سنا ہوگا۔ تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ 100واں قتل اس نے کیا تھا، یہ اس کا آخری قتل تھا، اس کے بعد 101واں نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے اگر تم نے ارادہ کیا ہے کہ آج سے میں نیکی کا کام کروں گا، آج سے میں گناہ کو چھوڑوں گا، اور گناہ کو چھوڑ کر ایک طے کر لیا کہ آج سے یہ گناہ سے نہیں کرنا، چلو اب تو کیے جو کرو معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور آج سے یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن پھر تم توبہ میں تمہاری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، 5-10 مرتبہ تم توبہ کرتے رہے ہو، توبہ ٹوٹ گئی۔ اب تمہارے دل میں اگر یہ خیال بیٹھتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی ہم سے تو تقویٰ تھا، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ کرتے رہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا خیال اگر تمہارے دل میں آئے تو اس خیال کو لے کر گناہ مت کرتے رہو، بلکہ اور توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ تمہاری آخری توبہ ہو اور اس کے بعد پھر تمہارے کبھی گناہ نہ ہو۔ اگر تم توبہ کرتے رہو گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ وہ تو کہتا ہے کہ مانگو میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 5 مرتبہ معاف کیا، اب 6ٹھی مرتبہ معاف نہیں کرے گا، 7ویں مرتبہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ 99 قتل کرنے کے بعد آؤ 100واں بھی قتل کر دو، آؤ میرے پاس، میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات اب بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ طاعت اور عبادت کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا، اور معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ دیکھو، انسان اگر کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے بدن میں طاقت آتی ہے، اس کا ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پاؤں بھی کام کرتا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اس کا بدن پورا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھانا چھوڑ دے، ہنگر اسٹرائک پر بیٹھ جائے تو پھر اس صورت میں وہ مر جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا وہ۔ تو اسی طریقے سے روحانیت کا بھی مسئلہ ہے، دل کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تم اس کے کام کو کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، تو تمہارا دل زندہ رہے گا، اور جب دل زندہ رہے گا
تو دل نیکیوں کی طرف لے جائے گا تمہیں اور گناہوں سے بچائے گا. لیکن اگر تمہارا دل ہی فوت ہو جائے، تمہارا دل ہی مر جائے، دل کی طاقتیں ختم ہو جائے، انسان کی جسم کی طاقت ختم ہو جائے تو چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تمہارا دل کی طاقت اگر ختم ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی فرما برداری سے تم رک کر گناہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. اس وجہ سے ایک معیار بتایا کہ کس کا دل زندہ ہے اور کس کا دل مردہ ہے. اگر یہ کوئی چاہے کہ یہ جانے کہ میرا دل زندہ ہے کہ نہیں، میرا دل مردہ ہے کہ نہیں، انسانی زندگی میں جو ہارٹ ہے وہ تو ٹک 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 کر رہا ہے. اور اس وجہ سے اگر کیا ہے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ مشین رکھے گا اور ڈک ڈک دیکھے گا اور کہے گا کہ تمہارا ہارٹ زندہ ہے. زندہ ہے کوئی حرکت کی بات نہیں، جاؤ بابو یہاں سے، ابھی تم مرے نہیں ہو کیونکہ تمہارے ہاتھ میں حرکت باقی ہے. لیکن روحانی جو ہے، روحانی طور پر جو ہے ہمارا جو دل ہے، روحانی دل، یہ زندہ ہے یا یہ مر گیا ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کے معلوم ہونے کے لیے ایک اور طریقہ ہے. اس طریقے کے ذریعے سے تم دیکھو تو پتہ چلے گا کہ تمہارا دل، ہارٹ یا روحانی دل زندہ ہے یا تمہارا روحانی دل مر گیا ہے. روحانی دل اگر زندہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ نیکی کے کام کی طرف کرو گے، نیکی کر سکو گے، گناہ سے بچ سکو گے. اور اگر روحانی دل مر گیا ہے تو پھر اس صورت میں نیکی کی طرف تو جا ہی نہیں سکو گے، پھر گناہ کی طرف ہی چلتے رہو گے. اور اس کے پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، اذا سرتک حسنتک، اگر تجھ کو کوئی نیکی کا کام کرو اور نیکی کے کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں مسرت ہو، خوشی ہو کہ الحمدللہ آج میں نے اچھا کام کیا، الحمدللہ آج میں نے قرآن پاک ختم کیا، الحمدللہ آج میں نے نوافل پڑھی، الحمدللہ آج میں نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا. نیکی کا کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو. اور اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کی وجہ سے تمہارے دل میں ناراضگی پیدا ہو جائے، تمہارا دل ناراض ہو جائے کہ مجھے اس کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں ہوا. اگر نیکی کرنے کے بعد، یہ سمجھ میں آ گیا تھا، باقی سمجھو کہ نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل میں خوشی نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل میں رنج نہ ہو. گناہ کے بعد دل میں رنج ہونا چاہیے، گناہ کے بعد دل میں رنج نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مر گیا ہے. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے قصہ پہلے حدیث کا بتایا تھا تمہیں، صحابہ کہ ایک عورت آئی صحابہ کے پاس کھجور لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ اندر گوداؤن میں جاؤ، وہاں بہت اچھی رکھی ہے. وہ گوداؤن میں گئی، اسے نہیں معلوم کیا ہے، گوداؤن میں اچھی ہوگی لینے کے لیے گئی. یہ دکاندار بھی اس کے پیچھے گیا اور جا کر اس کو پکڑ کے اس کو بوسہ دے دیا. انسانی تقاضے میں ہو جاتا ہے ایسا. لیکن تقاضا میں بوسہ دینے کے بعد ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بہت برا کام کیا، مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو گناہ کا کام ہے. اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو ہمیں گناہ رنج نہیں ہوتا بلکہ اور خوشی ہوتی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن وہ تو صاحب ہی تھے، اس وجہ سے فوراً اس کو گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً ایک دم اس کو شوق لگا کہ میں نے کیا کر لیا. اس لیے دکان ویسے ہی چھوڑی اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے. یہ قصہ حدیث کا کئی مرتبہ سنایا تھا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارا دل زندہ ہے، دل میں ایمان ہے، دل میں معرفت ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تو نیکی کا کام کر کے ایک پیسہ اللہ کے راستے میں، ایک پیسہ اللہ کے راستے میں دو گے تو ایک پیسہ دینے کے بعد بھی تمہارے دل میں مسرت ہوگی، خوشی ہوگی کہ میں نے اچھا کام کیا. اور ذرا سا گناہ ہو
کے ساتھ ہی گناہ انسانی تقاضا ہے، بشریت ہے، انسان کا نفس کا تقاضا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً دل میں رنج ہو کہ میں نے کیا کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی خوشی نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد بھی دل میں رنج نہ ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اس کو نئے سرے سے پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو صحیح طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جاننا چاہیے جیسے بدن کی زندگی کا دار و مدار غذا پر ہے، اسی طرح دل کی زندگی کا ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ ایمان جتنا بڑھتا رہے گا، اعمال صالحہ نیک اعمال جتنے بڑھتے رہیں گے، جیسے جتنا اچھا کھاتے رہیں گے بدن بڑھتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے جتنا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہم اچھے کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا تو دل زندہ رہے گا، دل میں قسم کی نورانیت پیدا ہوگی، دل میں قسم کی خوشی پیدا ہوگی۔ اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو دل مردہ ہے۔ پر جس شخص کو طاعت اور عبادت مثلا نماز، روزہ، جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہ کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو، تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب ہر ایک آدمی کو اپنے متعلق فیصلہ کرنا آسان ہے کہ نیکی کے کام کرنے پر اس کو مسرت ہوتی ہے، گناہ کے کام کرنے پر اس کو رنج ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے دل کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے، دل مر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس میں پھر زندگی پیدا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ایمان کے آثار اس میں نہیں ہے، اور اگر طاعت اور عبادت کر کے دل خوش ہو، گناہ ہو جانے پر غم اور رنج اور ندامت طاری ہو، تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے دل کو نور ایمان سے زندہ رکھنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ نیکی کرنے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے اور گناہ کے کام ہو جانے سے ہم کو رنج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ حسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے، کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس نے اپنے مقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ یہ تیسری بات مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور یہ کہ دیکھو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت ہی زیادہ اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ساری طاقتیں، ساری چیزیں اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تو اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے گا ہی نہیں مجھے۔ آدمی میں عام وطن یہ عادت آتی ہے، ایک مرتبہ گناہ کیا تو توبہ کر لے گا، دوسری مرتبہ گناہ ہوا تو پھر توبہ کر لے گا، تیسری مرتبہ گناہ کیا تو پھر توبہ کر لے گا، چوتھی مرتبہ گناہ کیا تو ذرا ڈھیلا پڑ جائے گا، پانچویں مرتبہ توبہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا، یار کب تک میں توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور یہ سمجھ کر پھر وہ توبہ کرنے سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ جل جلالہ امن والوں کی طاقت سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ، بھی میں نے واقعہ بتایا کہ 100 قتل کیے
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कैसा उसे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह के माफ़ करने की ताकत रखते हैं। इस वजह से अगर कोई गुनाह करने के बाद अब तुम तौबा छोड़ देते हो, क्या कब तक तौबा करें, इतने तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता, और मैं अगर तौबा करूँगा तो भी माफ़ नहीं करेगा। ये शैतान तुमको तौबा से रोकने के लिए तुम्हारे दिल में बात डाल रहा है, और उसकी बात अगर तुमने मान ली और तौबा करने से छोड़ गए और ये समझ गए कि नहीं अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू वमन वालहू इतनी बड़ी ज़ात है कि बड़े से बड़ा गुनाह हो तो उस बड़े से बड़े गुनाह को भी अगर तुम सच्चे दिल से मांगते हो, माफ़ कराते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। इस वजह से किसी गुनाह के मुतालिक ये न दिल में ख्याल लाना कि ये तो माफ़ हो नहीं सकता, ये तो अल्लाह माफ़ करेगा ही नहीं, ये तो माफ़ करने के ये तो माफ़ नहीं होगा, मुझे तौबा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तौबा करूँगा जब भी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा ख्याल मत लाना। अगर ऐसा ख्याल तुम लाए तो तुमने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कम कर दिया, कम सोचा। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत कितनी है, गुनाह को इतना बुरा और अजीम शान अपने ख्याल में न जानना चाहिए कि जिससे रहमत और फजल से मायूसी हो जाए और अल्लाह ताला के साथ नेक गुमान न रहे, और ये ख्याल पैदा हो जाए कि मेरा गुनाह तो इतना बड़ा है कि अब उसकी मग़फ़िरत ना होगी, और अब मैं इस गुनाह से इस दर्जे में पहुंच गया कि रहमत और फजल की उसमें काबिलियत नहीं रही, यानी इस गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला फजल करने वाला, मुझ पर अल्लाह ताला फजल करने वाला नहीं है। ऐसी मायूसी और नाउम्मीदी हक़ ताला की सिफ़ात के पहचानने से होती है, जिससे अपने परवरदिगार को पहचाना, उसकी सिफ़ात को जाना, वो उसके करम और उसकी सिफ़त को भी जानेगा। हक़ ताला इस सिफ़त के मुकाबले में अपने गुनाह को हकीर और लाशे जानेगा। जब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत गफूर रहीम है, तो इससे ये मेरा गुनाह तो छोटा है, इससे भी बड़ा गुनाह होगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करने की ताकत रखता है और माफ़ी और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा। हाँ, गुनाह दिल में ऐसा हल्का भी ना होना चाहिए कि उससे तौबा भी ना करे। गुनाह को अपने दिल से बड़ा भी, बहुत ज़्यादा बड़ा मत समझो कि अल्लाह ताला माफ़ ना कर सके, और ऐसा भी नहीं दूसरा पहलू कि गुनाह को तुम गुनाह ही ना समझो, कुछ नहीं, ये तो सगीरा है, ये तो छोटा है, ये तो छोटा गुनाह है, ये तो सब गुनाह करते हैं, अगर मैंने कर लिया तो क्या कर लिया, इस किस्म के जो ख्याल आए तो उसके मुतालिक कहते हैं कि मग़फ़िरत उम्मीद। और हाँ, गुनाह दिल में ऐसा हल्का भी ना होना चाहिए कि इससे तौबा भी न करे और न उस पर नदामत और पशेमानी हो। खुलासा ये है कि न इस कदर उसको बढ़ा जाने कि जिससे मायूसी और मग़फ़िरत की उम्मीद ख़त्म हो जाए, और नाउम्मीदी का ख्याल ही पैदा हो कि ये भी कुफ्र है, और न इतना हल्का हो कि तौबा और नदामत भी न हो, बल्कि उस पर मग़फ़िरत के साथ पशेमानी और बुज़ न हो और आइंदा के लिए अज़्म हो कि ऐसा न करूँगा। तो खुलासा ये बताया कि कभी अपने गुनाह को इतना बड़ा न समझना कि अल्लाह माफ़ी नहीं कर सकेगा। इस वजह से कोई सा भी गुनाह को हो जाए, गुनाह करने का नहीं कहते, गुनाह हो जाए तो उससे तौबा से बचना नहीं, बल्कि फ़ौरन तौबा करते रहना चाहिए। और दूसरी बातें बताई कि गुनाह को हल्का भी ना समझ लो कि छोटा गुनाह है। कल बताया था कि बाद मरतबा तानवीन है कि छोटा गुनाह क्या चिंगारी की मानिंद है, और बाद मरतबा चिंगारी भी क्या करती है, पूरा पूरा ब्लास्ट कर देती है। इस वजह से बात छोटा गुनाह जो है वो भी हमें नुकसान देता है। इस वजह से गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, पहला काम तो है कि करना ही नहीं है। दूसरा काम है कि चलो अगर हो गया तो हो गया, तो फिर तौबा से रुकना नहीं है, फ़ौरन तौबा करना है। और हम तौबा करने में ताख़ीर करते हैं, अभी नहीं करेंगे, फिर करेंगे, जुमा को करेंगे, फिर करेंगे, फिर रात का तहज्जुद में करेंगे, ये नहीं, बल्कि गुनाह होने के साथ फ़ौरन ही तौबा कर लेनी चाहिए, छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो। और अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सब गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला सब गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। इस वजह से अव्वलन तो खुलासा ये हुआ कि गुनाह करो ही मत, लेकिन इंसानी तकाज़ा है, नफ्स का तकाज़ा है, गुनाह हो जाता है। अब हो जाए तो फिर उससे तौबा करने में ताख़ीर मत करो,
तौबा कर लो, फिर तौबा कर लो, फिर उस गुनाह को न करने का इरादा कर लो। अगर इस तरीके से करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होगी। बुजुर्ग और दोस्तों, ये चीज़ें करने की है। इस वजह से एक मरतबा गुनाह हो जाए तो 2 मरतबा हो जाए, बार बार 100 मरतबा हो जाए, अभी बताया 100 उनकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सच्चे दिल से तौबा करने के बाद माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे दिल को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमारे दिल को मुर्दा करार देना चाहता है। इस वजह से हमें शैतान की ताबेदारी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार वगैरह करते रहना चाहिए। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों मुझे भी और आप हज़रात को भी इसके ऊपर अमल करने की सआदत और